کہتی ہے یہ تو خدا کی قسم آدمی نہیں، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ آدمی آئی۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی زلیخا یوسف یہ بھی تیرا سہارا ٹوٹ گیا، جو سوچتا تھا میں تانے میڑے سے گھبرا جاؤں گی، دنیا کی ملامت سے پریشان ہو جاؤں گی، میں تو تجھے آدمی سمجھتی ہوں، یہ تجھے فرشتہ کہتی ہے۔ پھر کہنے لگی یوسف بات سن، زندگی کا میلہ ہے، میں کوئی ویسی کیسی نہیں، بادشاہ کی بیگم ہوں، یاد رکھ یا میری بات منظور کر لے یا پھر ساری زندگی جیل خانے میں رہنا پڑے گا۔ ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، رعب دیتی ہے، جو ہوگا وہ کروں گی، ساری عمر جیل خانے میں سڑ سڑ کے مر جائے گا، باہر کی ہوا کو ترس جائے گا، یا پھر آ جا تخت شہنشاہی بھی تیرا، محل بھی تیرا، بنگلہ بھی تیرا، یہ ملک بھی تیرا، میں بھی تیری، سب کچھ تیرا، پر میری بات پہ آمادہ ہو جا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بار بار سن کر ایک ہی جواب دیا، فرمایا او عزیز مصر کی بیگم بات سن، تو مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں، تجھے معلوم نہیں، میں ساری مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا آخری سانس تک جیل میں قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، احب السجن، میں اپنے ساری زندگی جیل خانے میں قربان کر دوں گا، میں جیل خانے کو محبوب بنا لوں گا، میں جیل خانہ کاٹتا کاٹتا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ میری عمر ختم ہو جائے، یاد رکھ میں نبوت کے دامن پہ داغ نہیں آنے دوں گا۔ احب السجن، میں جیل کو محبوب بنا لوں گا، مما یدعوننی الیہ، میں بدماشی کی طرف نہیں آ سکتا، میں بدکاری کی طرف نہیں آ سکتا، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں کسی کی آبرو پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور واسطہ خدا کا تو میری آبرو پہ ڈاکہ نہ ڈال۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأى، پھر اس کے بعد دیکھنا ساری عمر اچھا پھر یوسف یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں جیل سے باہر نہیں آ سکے گا۔ اندازہ لگاؤ، اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا پوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے جیل میں پڑا ہے، کیا کلیجے پہ بیتی ہوگی، کیا جگر پہ بیتی ہوگی سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اللہ میاں سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں ان واقعات کو ذکر کر کے لوگوں، تم کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو، کسی کی دھمک پہ مر جاتے ہو، کسی کے لباس پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹوٹکے پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹونے پہ مر جاتے ہو، کسی کی شوبدہ بازی پہ مر جاتے ہو، اور تم کیا ہو؟ میری نبوت جیل میں ہے، جب تک میں نہ نکالوں نکالنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ ہے نا، اگر ذرا سا کام کسی کے نام لینے سے ہو گیا عمر بھر کے لیے تیرا حاجت روا مشکل کشا بن گیا۔ کرنا خدا نے ہے، اگر تیری مرادوں کو پیر پوری کرتا ہے، فقیر پوری کرتا ہے، مزار والا پوری کرتا ہے، تو پھر یہ کروڑوں ہندو ان کی مرادوں کو پیپل پوری کرتا ہے، بڑ پوری کرتا ہے، جانڈ پوری کرتا ہے، مندر پوری کرتا ہے، گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا
पानी की पूजा करे तो काफिर, हिंदू अगर पीपल की पूजा करे तो काफिर, हिंदू अगर बड़ की पूजा करे तो काफिर, हिंदू अगर मंदिर बनाकर उसमें टल्ली खड़काए तो काफिर, हिंदू उसमें बुत रखकर उसको सजदा करे तो काफिर। और तुझे खुली इजाजत है, डंडियों को पूजता फिर, जालों को पूजता फिर, पीपल और बड़ को पूजता फिर, खुइयों और दरियाओं के पानी को पूजता फिर, सूरज और चांद को पूजता फिर, किसी पीर की कब्र को पूजता फिर, तेरे लिए खुली छुट्टी है। कुछ इंसाफ करो अपने लिए, खुदा भी क्या कहता होगा। तेरी बीवी है, तू खामिंद है, तेरा भाई होगा वो उसके कपड़े धो सकती है, वो उसको खाना पका करके दे सकती है। तेरा कितने ही जिगरी दोस्त हो, रिश्तेदार हो, खाना पकाएगी, बिस्तर बिछा देगी, खाना पका करके दे देगी, कपड़े धो देगी, चाय बनाएगी, अच्छे अच्छे खाने पका करके दे देगी। तू बड़ा खुश होगा, मेरे दोस्त की खिदमत की है, मेरे रिश्तेदार की खिदमत की है, मेरी इज्जत का साथ दिया है। अगर तुझे ये पता चल जाए कि आंख मिलाई है तो तू या खत्म हो जाएगा या उसे खत्म कर देगा। क्यों? तू कहेगा खाना और चीज है, पीना और चीज है, कपड़े बिछाना धोना और चीज है, खातिर तवाज़ो और चीज है, लेकिन तेरी इज्जत, तेरी आबरू, तेरा बदन ये मेरा हक है, मेरे सिवा तेरी आंख किसी को ना देखे। और तू तो ये चाहता है, खुदा ये नहीं चाहता कि खाए मेरा, पिए मेरा, पहने मेरा, जवानी मैंने दी, औलाद मैंने दी, तंदुरुस्ती मैंने दी, और सजदा गैर को करे। खुदा को गुस्सा नहीं आता। जनाजे की नमाज पढ़ते, जनाजा वली का या गौस का या कुतब का या अब्दाल का, मोमिन का, मुसलमान का, जनाजा सहाबी का क्यों ना हो, जनाजा ताबा ताबीन का क्यों ना हो, जनाजा वली का हो, मुजतहिद का हो, मुजद्दद का हो, पीरानी पीर रहीमहुल्लाह का जनाजा हो, शेख अब्दुल कादिर रहीमहुल्लाह का जनाजा क्यों ना हो, खाजिब ख्वाजा बाकी बिल्ला का जनाजा क्यों ना हो, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहीमहुल्लाह का जनाजा क्यों ना हो, शाहरुखने आलम रहीमहुल्लाह का जनाजा क्यों ना हो। फरमाया मेरे बंदे जनाजे की नमाज पढ़। इलाही क्या पढ़ूं? फरमाया अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध ले। सुबहानक अल्लाह पढ़ सकता है, दुरूद शरीफ पढ़ सकता है, उसके लिए दुआ कर सकता है, कुरान पढ़ सकता है, दुआया कलिमात पढ़ सकता है। इलाही रुकू करूं? फरमाया खबरदार अगर सर झुकाया, दुरूद शरीफ पढ़, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना पढ़, अल्लाहुम्मा जालहु लना जाल हालना पढ़, रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़, और दुआया कलिमात पढ़। इलाही है तो इसका भी नाम नमाज। नमाज में मैं तो जुमे में सजदे किया करता हूँ, मैं तो असर की नमाज में रुकू सजदा करता हूँ, मगरिब ईशा फजर की नमाज में सजदा करता हूँ, तहज्जुद इशराक की नमाज में सजदा करता हूँ, चार तवाबीन की नमाज में सजदा करता हूँ, तहियतुल वुजू की नमाज में सजदा करता हूँ, ईदैन की नमाज में सजदा करता हूँ। फरमाया ठीक है, वो नमाजें मेरी है और ये भी दुआ तो मुझसे हो रही है, मगर सामने अब्दाल रखा हुआ है, सामने जनाजा कुतब का है, सामने जनाजा गौस का रखा हुआ है, सामने जनाजा पीराने पीर का है। खबरदार अगर सर झुकाया, रुकू नहीं करना, सजदा नहीं करना। अल्लाह मियां बेनियाज है, आलिमुल गैब है, जानता था कि ये लोग अगर नमाज जनाजे में सजदा करा दिया तो यहीं से दलील पकड़ के बैठ जाएंगे। फरमाया झुकना नहीं, नियत खड़े होके बांध और खड़े खड़े सलाम फेर के एक तरफ हट जा। ऐ अल्लाह के नबी, हमें ऐसी नमाज जनाजा सिखा जो बैठ के सलाम फेरे। फरमाया खबरदार, खड़े खड़े पढ़ और खड़े खड़े सलाम फेर दो, रुकू नहीं करना, सजदा नहीं करना। कितने बड़े वली का जनाजा क्यों ना हो। इलाही
سجدہ نہیں کرنے دیتا. فرمایا ہاں ہاں شرک کی بیماری نہ لوگوں میں پڑ جائے. یہ تیرا سر میرے لیے ہے, میں تیرے لیے ہوں. یہ تیری پیشانی, یہ تیرا ماتھا میری چوکھٹ کے سوا اور کہیں نہ جھکنے پائے. اب اللہ میاں پوچھتا ہے کہ جب ولی کا, کتب کا, غوث کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا تو میں نے جھکنے نہ دیا, اور جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کرتا پھرتا ہے, تیری مرضی ہے. آنکھوں کے سامنے تھا تو میں نے نہیں سجدہ کرنے دیا, رکوع نہ کرنے دیا, اور اب جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کے قابل ہو گیا. فرمایا عقل کر, کچھ اپنی عقل کا علاج کر. تو خدا بند کریم نبوت کی واقعہ سنا کر کے بتلا رہے ہیں, اے میرے یوسف گھبرانا, یہ تمام چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں, نبوت کا بڑا حوصلہ ہے. کہنے لگی او یوسف جیل خانے میں سڑ کے مر جائے گا. فرمانے لگی جا جا, مجھے جیل خانہ محبوب ہے, احب السجن مما یدعوننی الیہ, میں جیل خانہ منظور کرتا ہوں, میں قید منظور کرتا ہوں. اللہ میاں تمہیں بھی تو کبھی پوچھے گا, او ظالموں کم سے کم مقدمہ نہ چلایا ہوتا, جج نہ بٹھایا ہوتا, فیصلہ نہ کرایا ہوتا. تم نے سب کچھ کرنے کے بعد جب مجھے جیل میں ڈالا تو تکلیف ہو رہی ہے. اور قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں. اپنی گھر والی کا عیب لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر کرے کہ یہ فریفتہ ہوئی پھرتی ہے, یہ دیوانی ہوئی پھرتی ہے. پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا اپنی آبرو بچانے کے لیے. سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں, 2 قیدی اور بھی ساتھ رہتے ہیں. انہوں نے خواب دیکھا, ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں, دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے, پرندے اس میں سے ٹوکریاں اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں. قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ, انی ارانی آسر خمرا. ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہ کو گلاس بھر کے شراب پلا رہا ہوں. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتاویلی انا نراک من المحسنین. اے یوسف تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے, تو بڑا حسین و جمیل ہے, کیا کہنا تیرے حسن و جمال کا, تیری تقوی اور پرہیزگاری کا. ان غریبوں کو کیا پتا کہ یہ تو پیغمبر ہے, کہ ہم نے خواب دیکھا ہے, ہمارے خواب کی تعبیر تو بتا. فرمایا یاد رکھو یہ جو شراب پلانے والا خواب دیکھنے والا ہے یہ تو رہا ہو کے جائے گا, اور بادشاہ کے گھر میں اس کو نوکری ملے گی, اور یہ اسے شراب پلایا کرے گا. اور جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں, اس کو پھانسی لگے گی, اس کے سر کے اندر سے بوٹیاں نوچ کر پرندے لے جائے گا. میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو, من تعویل الاحادیث, خداوند کریم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا. خدا کہتا میں نے دیا تھا, یوسف علیہ السلام کہیں اور سے اٹھا کر کے نہیں لائے, میں نے علم دیا تھا. اب وہ دونوں وہاں سے نکلے, ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک جب نکلنے لگا تو خواب سے یہ پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ کے قریب رہا کرے گا. ہائے لوگوں مصیبتیں آدمی کو توڑ دیا کرتی ہیں, جس پہ مصیبت پڑتی ہے وہی جانتا ہے. حوادثات کے تھپیڑے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں, کبھی کبھی کچھ گھبرا بھی جاتا ہے. جب مصیبت پہ مصیبت آیا کرتی ہے نا پھر خدا ہی سنبھالا دے تو آدمی سنبھلتا ہے, ورنہ ڈوبتا چلا جاتا ہے.
سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنا سا اس کو کہہ ڈالا، فرمایا او جانے والے اذکرنی عند ربک۔ پیغمبر کو توحید سے بڑا پیار ہوتا ہے، جب دیکھا نا کہ ان کو تعبیر پوچھنے کا مجھ سے مطلب پڑ گیا، فرمایا تعبیر پھر بتاؤں گا، پہلے میری بات سنو، پہلے میری بات سنو۔ فرمایا یا صاحب السجن، اور میرے جیل کے ساتھیوں، اور میری قید کے ساتھیوں، اور میری کوٹڑی کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اندازہ لگاؤ، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام توحید سکھا رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو، جو بھی کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، پانی کا قطرہ نہیں حرکت کر سکتا جب تک اس مالک کائنات کا حکم نہ ہو جائے۔ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے کبھی میرا ذکر تو کرنا، ظالمہ بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جرم تیری بیوی کا، قصور عورتوں کا، جیل میں کاٹوں، عورتیں ہوا بھاگتی پھرتی ہیں، بنگلور کوٹھی اور محلوں میں دندناتی پھرتی ہیں، میں بے گناہ، میں بے قصور، میں یہاں پر بے خطا پڑا ہوا ہوں۔ اذکرنی عند ربک، اور کبھی کسی بات کو چلا کر میرا ذکر تو کرنا۔ تمہیں کیا پتا ہے، نبی کی چھوٹی سی بات کو بھی اللہ پکڑتا ہے، نمائندہ ہے نا خدا کا۔ فرمایا میرے یوسف، گھر والوں نے مارا، کنویں میں پھینک کے چلے گئے، قافلے والوں نے نکال کے ٹکوں میں بیچ دیا، عزیز مصر کی بیوی نے جال ڈالا آبرو لوٹنے کا، جیل خانے میں ڈال رکھا ہے، اور پھر عدالت بٹھائی، فیصلہ ہوا، پھر بھی جیل میں انہوں نے ڈال رکھا ہے۔ او میرے یوسف، ظالموں کے سامنے فریاد کیوں کی؟ مجھے بھی تو پتا ہے کہ آپ جیل میں ہیں، جس نے جیل میں ڈالا اپنی آبرو کو بچانے کے لیے اسی کے سامنے پھر فریاد کرتے ہو۔ پتا چلا کہ ظالم کے سامنے فریاد کرنا بھی گناہ عظیم ہے، اور اس پر فریاد کا اثر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی خدا بند کریم، حالانکہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، آج ہم تو خدا جانے کتنے واسطے بنائے پھرتے ہیں، کتنے ہم نے واسطے ڈال رکھے ہیں، کتنے ہم نے طریقے بنا رکھے ہیں اللہ میاں تک جانے کے لیے۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اور میرے یوسف تم جیل میں ہو، میں عرص پہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ سے تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، تم نے بادشاہ کو فریاد کیوں کی؟ جاؤ، 7 برس تک میں تمہاری قید اور بڑھاتا۔ کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے دامن نہیں پھیلایا، جھولی نہیں پھیلائی، صرف اتنی سی بات کہی ہے، اذکرنی عند ربک، ذرا ذکر تو کرنا۔ کبھی شراب پلاتے پلوتے، اٹھتے بیٹھتے بات چلا کر کے کبھی میرا ذکر تو کر دینا۔ آواز آئی او میرے یوسف، میں عرش پہ تیرا ہر وقت ذکر کرتا ہوں، تو اپنا ذکر ظالم کی مجلس میں کیوں کراتا ہے؟ نبی میرا ہو، پیغمبر میرا ہو، میں نے تجھے بھیجا ہے ان کے سامنے۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اس ملازم کو اللہ میاں کہتے ہیں شیطان نے بلا دیا، 7 برس پھر ہو گئے جیل میں پڑے پڑے۔ عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 گائے پتلی دبلی لاغر بڑی کمزور ہیں، چل بھی نہیں سکتی، اور 7 گائے بڑی موٹی فربی تکڑی ہیں، اور وہ ان مریل گاؤں کو، وہ ان پتلی گائے جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں۔ عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواب کی تعبیر کے بارے میں وہ بہت مشہور تھے۔
ان کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ میں آ کے کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں سفید سفید انڈے کھاتا ہوں۔ اچھا بیٹھ جا، اور چپکے سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ پولیس والے کو بلا کے لاؤ۔ وہ سپاہی آگے انہوں نے کہا پکڑ کے لے جاؤ اسے۔ کہنے لگا حضرت یہ خوب رہی، آیا خواب پوچھنے تھا اور ہتکڑی مجھے لگی ہوئی، آپ کے دربار سے ہتکڑی لگ کے چل رہی ہے۔ فرمایا خواب یوں ہی نہیں دیکھا، کفن چراتا ہے مردوں کے، کفن اتارتا ہے۔ محمد ابن سیرین کے پاس ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت سردی کبھی کبھی خواب کی تعبیر موسم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا، سردی کا موسم تھا، میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ فرمایا کھود کے دیکھ خزانہ ملے گا۔ چنانچہ اس نے زمین کھودی تو نیچے سے سونا ملا۔ اور گرمی کے موسم میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا جلدی کر بال بچہ باہر نکال لے، مکان گرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے نکالا تو دھڑام سے مکان گر گیا۔ امام ابو حنیفہ سبقت رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایک آدمی نے خواب دیکھا نعوذ باللہ کہ میں قرآن کریم پہ نعوذ باللہ پیشاب کرتا ہوں۔ بڑا رویا، الہی میں ایسا شقی القلب بنوں گا، ایسا سنگ دل بنوں گا، اتنا کمینہ بن جاؤں گا، میں ایسا لانتی بنوں گا کہ یہ کام بھی کرنے لگوں گا۔ یہ میں نے کیا دیکھا ہے؟ روئے بیچارہ، روئے بیچارہ۔ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا رحمہ اللہ، اور زبان سے کہہ نہ سکے، روتے روتے اس کا دم نکل آ جائے، بڑی مشکل سے ذکر کیا تو امام صاحب فرمانے لگے خاموش ہو جا، رو نہ، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ پوچھا کہ اسی رات میں تو اپنی بیوی کے پاس گیا تھا؟ کہ جی ہاں۔ فرمایا پروردگار عالم آج کے نطفے سے ایک لڑکا تجھے عطا کرے گا، اور اشارہ اس طرف ہے کہ وہ قرآن کریم کا حافظ بنے گا۔ تو جب پریشان بادشاہ بیٹھا تھا، وہی ملازم جو یوسف علیہ السلام کے پاس قید کاٹ کے آیا تھا، بادشاہ کو کہنے لگا کیسی طبیعت ہے؟ کہ میں بڑا حیران ہوں، بہت مضطرب اور سرگرداں ہوں، بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اوہو لو جی مدت گزر گئی، ہائے 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 ہائے، میں جیل میں تھا نا جی، میری کوٹڑی میں ایک قیدی تھا، ہم نے خواب دیکھا تھا، اس نے تعبیر بتائی، رب ذوالجلال کی قسم لفظ بلفظ وہی ہوا جو اس نے بتایا تھا۔ بہترین تعبیر جاننے والا تیرے جیل خانے میں قیدی موجود ہے۔ بادشاہ سٹ پٹایا، کہنے لگا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نام کیا بتاؤں، شکل پوچھو تو بتا نہیں سکتا، جمال پوچھو تو بیان نہیں کر سکتا، ہاں کمال پوچھو تو بتا نہیں سکتا، بہت خوبصورت آدمی ہے، جیل میں روشنی رہتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ اس نے کہا نام تو لے، کہنے لگا اس کا نام یوسف ہے۔ پسینے آ گئے ماتھے پہ کہ بلے بلے میرے گھر میں ہی آگ لگا دی، ایسے کا نام لیا جس کو نکالنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ ہم نے تو اپنی آبرو پہ ہاتھ پھیرا تھا، ہم نے تو اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، ہم نے تو بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ تو میری بیوی کا مسئلہ سامنے آئے گا لوگوں کے۔ میں نے کہا دیکھ لو جی ہم نے پتہ بتا دیا آپ کو، تعبیر بتائے گا آپ کو 16 آنے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس اطلاع بھیجی، چلو جی آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ اللہ اللہ، میرے تیرے جیسا ہوتا نا کپڑے بھی نہ چکدا، اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بادشاہ نے بلایا، بلے 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 بھاگ پڑتے۔ نبی کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ فرمایا کیوں؟ بادشاہ کو کیا تکلیف ہوئی؟ 14 سال گزر گئے بے گناہ ہو کر جیل میں قید کاٹتے ہوئے، آج میری بادشاہ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ اطلاع دینے جو گیا تھا نا بلانے کی، اس نے کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے۔
فرمایا ہاں وقت آ گیا. فرمایا جاؤ جاؤ, ادھر ہم قید کاٹتے ہیں یا تعبیر بتاتے ہیں؟ ہم نہیں بتاتے, جاؤ یہاں سے. اور بادشاہ کو کہو میں نہیں آتا. اس نے جا کر کے بادشاہ کو کہا کہ جی وہ قیدی تو بڑا سخت ہو رہا ہے جی. اس نے کہا کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے جاؤ جاؤ, میں قید کاٹتا ہوں کہ تعبیر بتاتا ہوں. کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا بھی, اپنا مطلب جو پڑ گیا. فرمایا آ یوسف باہر آ جا, مجھے تعبیر بتا دے ورنہ میں مرتا ہوں. فرمایا ایک ہی صورت ہے, ان انگلیاں ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کو اکٹھا کرو, ان تمام عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے مکر کیا تھا, جنہوں نے ہیلا کیا تھا, جنہوں نے نبوت کی آبرو پہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی. وہ جیل کے صدر دروازے پہ کھڑی ہو کر اعلان کرے قصور ہمارا, گناہ ہمارا, جرم ہمارا, یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے, تب میں باہر نکلوں گا. ہو گیا. کہنے لگی چلی جا, ذرا سی دیر کے لیے چلی تو جا. انہوں نے کہا میں نہیں جاتی. انہوں نے کہا دیکھ پھر میری شہنشاہیت تو نہیں رہتی. انہوں نے کہا باہر میں جائے تیری شہنشاہیت, میں بدنام ہونے کیوں جاؤں, قصور تو سارا میرا ہے, میں نہیں جاتی. ہم چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ تو عورتوں کو کھلے سے مناتے ہیں, بڑے بڑے منت کیا کرتے ہیں. آپ جو سادے سے آدمی ہے نا جٹ قسم کے, ذرا سی بات کوئی مارا رکھ کے تھپڑ ہو گری سیدھی ہو. بڑے بڑے لوگ ذرا ترلا کیا کرتے ہیں, کہنے لگا دیکھو نا مر رہا ہوں, میرے لیے ذرا چلی چلو کوئی بات نہیں. بڑی مشکل سے منایا. کہنے لگے اچھا جاؤں گے تو صحیح, کہوں گی کچھ نہیں. انہوں نے کہا اور وہاں جائے گی لڈو کھانے پھر. عورتیں ہیں, مرد ہیں, اپنے ہیں, پرائے ہیں, سب کے سامنے آئی اور آ کے کہنے لگی قالت امرأۃ العزیز الآن, قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. اور مصر والوں اور عورتوں, مردوں اور غلاموں اور چھوٹے بڑے تمام کے تمام سن لو, قصور میرا, جرم میرا, خطا میری, میں دیوانی ہو گئی, میں فریفتہ ہو گئی, میں مر مٹی, قصور سارا میرا. اور میں اعلان کرتی ہوں یوسف جیسا پاک دامن اس زمین پہ آج تک کوئی آیا ہی نہیں. ایسا پاک دامن مشکل سے کوئی آیا ہوگا زمین پہ جیسا یوسف علیہ السلام ہے. اعلان کرتی ہوں پھانسی لگاؤ, ذلیل کرو, بے عزتی کرو, کچھ بھی ہو, اور نبوت کی صفائی دینے کے لیے چل کر آئی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں گیٹ پہ کھڑے, فرمایا میں اب میرے کچھ اور شرائط ہیں. مصر نے خواب دیکھا, تعبیر کے لیے بے قرار اور بے چین ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر نکالا اور جب تعبیر بتلائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ پھر میں تخت شہنشاہی پہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں, آپ ہی حکومت فرمائیں. یوسف علیہ السلام تخت شہنشاہی پہ تھے, سر پہ تاج نبوت ہے, پیروں کے نیچے تخت شہنشاہی ہے, اور جیب کے اندر مصر کے خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں. خداوند کریم نے سمجھا دیا, بتا دیا, او میرے یوسف دیکھو میں وہ بے نیاز ہوں, کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں پہنچایا, اور مصر کے بازار سے نکال کر جیل میں پہنچایا, اور جیل سے نکال کر تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیا. اور میرے جیسا اور آپ جیسا اگر کوئی ہوتا تو خدا جانے کتنی آکڑ کرتا. اللہ کا پیغمبر بڑے حوصلے کا مالک ہوتا ہے. نبوت پہ اگر داغ آ گیا تو پھر نبوت کا آئے گی.
سیدنا یوسف علیہ السلام کے سر کے اوپر تاج نبوت ہے،